عورتوں کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر کوئی آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ضرورت ہے ان کی زندگی کو پڑھنے کی، ضرورت ہے ان کی زندگی کو سمجھنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً 40 سال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پوری کائنات میں اس سے اچھا جوڑا آیا ہی نہ ہو۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے اس سے بہتر کوئی جواب دے ہی نہیں سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسی عظیم خاتون کے بارے میں ہم بات کریں گے دوستوں، جن کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، لیکن انہیں دنیا میں آج بھی ان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور وہ ایک ایسی خاتون ہے دوستوں جنہیں اسلام اور تاریخ دونوں میں ہی بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ وہ خاتون کوئی اور نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقعہ فیل، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اس سے 15 سال پہلے یعنی کہ 556 عیسوی میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے۔ پہلا نکاح ابو حالہ ہند سے ہوا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا نکاح کرتی ہے جو عتیق بن عابد تھے، لیکن ان کے اس شوہر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے ارادہ کیا کہ اب مزید نکاح نہیں کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ خود ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھی۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں دوستوں کہ جس زمانے میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس زمانے میں عورتوں کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، جس زمانے میں چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس زمانے میں جہاں انسانوں کے حقوق چھین لیے جاتے تھے، اس زمانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیدہ اور طاہرہ جیسے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ کے پاس بہت سارے پیغام نکاح آئے، لیکن آپ نے منع کر دیا۔ آپ خود ایک بزنس وومن تھی، لوگوں کو ہائر کرتی تھی اور پھر بزنس کے ڈیلنگ کرتی تھی۔ اسی دوران کچھ ایسے سچویشن بنی دوستوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بزنس ڈیلنگ ہوئی، اور آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر تجارت کے لیے چل پڑے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ بھی تھے۔ تجارت کے لیے گئے تو بہت زیادہ نفع حاصل ہوا، اور جب وہاں سے واپس آئے تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کے سامنے آقا علیہ السلام کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے، اور اس قدر تعریفیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی امانت کی، ان کی دیانت داری کی، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ امپریس ہو گئی، اور اس قدر امپریس ہو گئی دوستوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ دوستو یہاں پر کچھ چیزیں قابل غور ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، جبکہ آقا علیہ السلام فائنینشلی اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 شوہروں سے بیوہ ہے، اور آقا علیہ السلام کنوارے ہیں، اور وہیں پر حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً 40 سال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے۔ دوستو یہ 3 ایسے میجر ڈیفرنس ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے سوسائٹی میں یہ خیال ہے کہ اتنے بڑے ڈیفرنس کے ہوتے ہوئے رشتہ بہت مضبوط قائم ہو ہی نہیں سکتا، شوہر اور بیوی کے درمیان بہت اچھے تعلقات قائم ہو نہیں سکتے۔ لیکن دوستو یقین جانیے کہ حضرت خدیجہ اور آقا علیہ السلام کی جو آپسی تعلقات تھے، ان کی جو زندگی تھی 25 سال دوستو دونوں ساتھ میں رہے، اور اس زندگی کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے دوستو کہ شاید اس پوری کائنات میں اس سے اچھا جوڑا کوئی آیا نہ ہو۔ ان کے زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کی میں ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو بتانا چاہوں گا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اور آقا علیہ السلام کے جسم پر ایک کپکپی طاری ہوئی، تو آقا علیہ السلام جب گھر واپس آتے ہیں حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ حضرت کے جسم پر کپکپی طاری ہے، پوچھا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا بیان فرمایا کہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اور پھر کہا کہ مجھے اپنی جان پہ خوف لگتا ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا دوستو، یقین جانیے ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے اس سے بہتر کوئی جواب دے ہی نہیں سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا۔ یہاں پر دوستو ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انہیں تسلی دی، جو الفاظ کہے، وہ کس بیس پر دی؟ وہ اس بیس پر دی دوستو کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق اچھے تھے، آقا علیہ السلام کے عادات بہت اچھی تھی، آپ کا کریکٹر بہت اچھا تھا۔ اس کو ایک بیس بنا کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گواہی دی کہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا۔ یعنی سیدھی سی بات دوستو یہ ہے کہ
آپسی رشتے جب مضبوط ہوتے ہیں، تعلقات جب اچھے ہوتے ہیں، تو اس کی بنیاد دوستو وہ آپ کا کیریکٹر ہوتا ہے، آپ کا اخلاق ہوتا ہے، آپ کے عادات ہوتے ہیں دوستو۔ حضرت خدیجہ خود ایک مالدار عورت ہے، اسلام کے لیے انہوں نے اپنا سارا مال پیش کر دیا، ان کی ایک لگژری لائف تھی، لیکن اسلام قبول کرتے ہی پھر ان پر ظلم و ستم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ظلم و ستم سے پہلے ہی پریشان تھے، اور اس کا شکار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہو رہی ہے، لیکن دوستو آپ کے پیروں میں لغزش نہیں آئی، آپ لڑکھڑائے نہیں، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خاتون ہیں جو تمام عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ باقی بعض سیرت نگار تو یہ کہتے ہیں کہ صرف عورتوں ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں میں حضور پر سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور وہاں سے دوستو جو آپ نے وہاں سے اسلام کی خدمت میں اپنا جو سب کچھ قربان کرنا شروع کیا، پھر آپ کبھی نہیں رکی، وہ کبھی پھر پیچھے ہی نہیں ہٹی دوستو، پھر آگے بڑھتی چلی گئی۔ اور حضرت خدیجہ سے آقا علیہ السلام کو 6 اولاد ہوئی تھی، 2 بیٹے تھے جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اور 4 بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک نمایاں نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، جسے آپ سب جانتے ہیں۔ دونوں تقریباً 25 سال ساتھ میں رہے، اور ہجرت سے 3 سال قبل 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے اس قدر محبت تھی دوستوں کہ میں اس کی کچھ جھلک آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تھے آپ، یا کوئی خاص موقع ہوتا تھا، تو آقا علیہ السلام کچھ نہ کچھ چیزیں حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے، ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتے تھے، ہمیشہ ان کی تعریف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدیجہ سے بہتر بیوی عطا ہی نہیں فرمائی ہے۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائے جب لوگوں نے انکار کیا، انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب میری کسی نے بھی مدد نہیں کی تھی، اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد بخشی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کچھ خصوصیات بھی ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ ایسی خاتون ہیں دوستو جن کے پاس اللہ کا سلام آیا، حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کیا کہ آقا السلام نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ اے خدیجہ، اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، اور جبرائیل بھی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، انہوں نے بھی کیا پیارا جواب دیا کہ اللہ یقیناً وہ سلام ہے، اور جبرائیل پر بھی سلام ہو، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلام ہو۔ اور وہیں پر آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری دی جس میں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی شور و غل۔ اس گھر کی 2 خوبیاں بیان کی گئی تھی دوستو، جس میں نہ کوئی غم ہوگا نہ کہیں بہت زیادہ شور و غل ہوگا۔ اس کی وجہ بہت سارے علماء اکرام فرماتے ہیں دوستوں کہ وجہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے اسلام کی خاطر بہت زیادہ پریشانیاں اٹھائی تھی۔ اللہ نے جنت میں پھر ایسا گھر دیا کہ وہاں پر پھر کوئی غم نہیں ہے، اور دوسرا وہاں کوئی ہلہ اور شور و غل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی دوستو کہ حضرت خدیجہ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، لیکن کبھی بھی حضور کے سامنے اونچی آواز میں انہوں نے بات نہیں کی، جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں سنا دیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا دوستو کہ خدیجہ تمام جنتی عورتوں میں سب سے افضل ہے۔ یاد رکھیے دوستو کہ ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ جب ہم کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں تو ہماری زندگی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں دوستو۔ یقین جانیے عورتوں کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہتر کوئی آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ضرورت ہے ان کی زندگی کو پڑھنے کی، ضرورت ہے ان کی زندگی کو سمجھنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔